تو جنت کی شراب کی اگر بات چلی ہے تو کسی کے ذہن میں آئے گا شراب تو بڑی بیہودہ چیز ہوتی ہے، اور مجھے تو زندگی میں ایک بار یاد ہے، سعودیہ میں ایک دفعہ مجھے ایک سینٹر میں بلایا گیا کہ وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا تھا شراب کے کیس میں، مجھے بلایا گیا ان سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو میرے پاس وہ شراب لے کر آئے جو انہوں نے پکڑی تھی ان سے، یقین کریں کہ ابھی ناک سے 3 فٹ دور ہی تھی، اتنی اس کی بدبو تھی کہ سر چکرا گیا، اور حیران ہوا کہ اس گندگی کو لوگ کیسے پیتے ہیں۔ اس بدبودار گلے سڑے پھلوں سے اور پاؤں کے تلے روند کر جن کو کشید کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گندگی ہوتی ہے، کیا کیا غلاظتیں ہوتی ہے اس کے اندر، اس کی بدبو ہی اور اس کی رنگت ہی بعض اوقات بتا رہی ہوتی ہے کہ کیا کن غلاظتوں سے یہ گزر کر آئی ہے، اور لوگ اس کو پیتے ہیں اور پی کر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ عربی کے کسی شاعر کا کہنا ہے نشربها فتجعلنا ملوکا، کہ ہم یہ شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر ہم بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ہم بادشاہ ایسے بنتے ہیں کہ گڈر پر گرا ہوتا ہے آدمی اور سمجھتا ہے کہ کسی تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی شراب کا یہ حال کہ بدبودار بھی، کڑوی کسیلی بھی، گندگی بھی اس میں ہر طرح کی، اور پینے کے بعد بھی جو انسان کا حال ہوتا ہے کہ عقل چل جاتی ہے، اور کیا کیا پھر وہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے، الٹی سیدھی جو باتیں بکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے شدت سے اس چیز کو حرام کیا، اور حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کا نام دیا کہ تمام خبیث گندی چیزوں کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے۔ تو شراب کا لفظ سن کر ہی ایک آدمی کے دل میں جس کو ان چیزوں سے نفرت ہے تو دل میں ایک گھناؤنی چیز کا تصور پیدا ہوتا ہے، تو جنت میں بھی شراب ہوگی، اور جنت میں بھی شراب ہوگی، لیکن اس شراب کا انداز کچھ اور ہے۔ آئیے دیکھیے وہ جنت کی شراب کیسی ہے۔ پہلی بات تو ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر شراب کی نہریں ہیں، وہ کوئی گلے سڑے پھلوں سے پاؤں کے نیچے روند کر اور ان غلاظتوں سے نہیں نکلتی، بلکہ شراب کی نہریں ہیں، شراب کے چشمے ہیں، سلسبیل نام کے اور کافور اور کن کن چیزوں کے نام کے وہ چشمے ہیں کہ جو جنت میں شراب کے۔ تو پہلی بات تو وہ تر و تازہ ان چشموں سے، ان نہروں سے نکلنے والی، ان سے آنے والی شراب۔ اور پھر اس کی کیفیت کیا ہے؟ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت بیان کرتے فرماتا ہے یطاف علیہم بکأس من معین، کہ ان کے اوپر شراب کے دور چلیں گے، بکأس من معین، ہاں شراب کے ساغر بھرے برائے اور صاف ستھرے، بیضاء، وہ شراب جو بالکل سفید ستھری، لذت للشاربین، پینے والے کے لیے بڑی مزے کی، بڑی لذت کی۔ ہاں اس کو پی کر کوئی دماغ چکرائے گا، عقل جاتی رہے گی۔ اللہ ماتا ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، کہ پینے والوں کو نہ تو ان کو جسم میں نقصان ہوگا، نہ ان کی عقل خراب ہوگی، نہ کوئی بیہودہ باتیں ہیں، نہ عقل کی خرابی ہے، بلکہ اگر ہے تو صرف اور صرف ایک لذت ہے، مزہ ہے، اور مزہ وہ جو پینے کے بعد بھی پینے والا اس کو دیر تک محسوس کرتا رہے گا۔ اس سے دوسری آیت میں سورۃ طور میں اللہ فرماتا ہے یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ ایک دوسرے سے لپ کر شراب کے جام لیں گے، لا لغو فیہا ولا تأثیم، جس شراب کے اندر کو بیہودگی، کو بد کرداری، کو گناہ کے کام، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں گی۔ اور اس طرح سورۃ الواقعہ میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ جنتیوں پر ہمیشہ رہنے والے نوعمر لڑکے ان پر ان کی خدمت کے لیے معمور ہوں گے، ان پر اپنے شراب کے جام لے کر گھومیں گے، بأکواب واباریق، سرائیاں لے کر اور جو ہے جام لے کر، وکأس من معین، صاف ستھرے شراب کے جام بھرے ہوئے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ جس سے نہ تو سر چکرائے گا اور نہ ہی کوئی عقل میں فطور آئے گا۔ تو یہ ہے جنت کی پینے کی شراب کہ جو وہاں پر اس کے نہریں، اس کے چشمے ہوں گے اور جس کی یہ لذتیں ہوں گی۔